بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و حاضرین، نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، پیارے آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ پیارے ہیں، سارے پیارے ہیں، کوئی بھی ان میں سے کسی یہاں لفظ بولنا بھی گویا کہ بے ادبی کے معنی میں آتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ پیارے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک سفر میں ہم جس منزل پہ جا رہے تھے، جو کام کاج تھا، جو حالات و واقعات تھے، جب ہم واپس تشریف لائے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے تو نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ السلام اور آپ کے دیگر رفقا اور اصحاب نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، ایک جگہ پہ رکے، ٹھہرے، آرام کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے رکے۔ اسی دوران ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، اور اس نے آ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں آپ کی صف صحابہ کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کی نبوت کی کوئی دلیل ہو، آپ کی نبوت کی کوئی گواہی بھی تو مجھے ملے نا کہ آپ نبی ہیں، تو میں آپ کا ایمان لے آؤں گا، کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی وقت وہاں ارشاد فرمایا کہ وہ سامنے جو درخت ہے، وہ سامنے جو تمہیں درخت نظر آ رہا ہے، وہ درخت اگر میرے نبی ہونے کی گواہی دے تو کلمہ پڑھ لے گا۔ اس نے کہا کیا یہ حیرت نہیں، یہ تعجب نہیں کہ درخت آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر تو چاہتا ہے تو ایسا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے درخت کو اشارہ فرمایا یا درخت کو بلایا، تو وہ درخت اپنے مقدروں پہ ناز کرنے لگا، گویا زبان حال سے یہ پکارنے لگا، اور یہ بڑا خوبصورت اس کا انداز تھا، کہاں یہ نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا۔ درخت زبان حال سے پکارنے لگا، کہاں یہ نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا، کہ اپنے بختوں پہ ناز کرنے لگا کہ میری کیا اوقات اور میری کیا مجال کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں۔ آج کوئی محبت کا جذبہ ہی ایسا ہے جو کام آ گیا ہے کہ بارگاہ رسالت میں پیشی ہو گئی، پیارے آقا علیہ السلام نے بلا لیا۔ تو اس درخت نے اپنے مقدروں پہ ناز کرتے ہوئے پہلے آگے کی طرف جھکا، پھر پیچھے کی طرف جھکا، پھر دائیں پھر بائیں جھکا، اپنی جڑوں کو اکھاڑا اور اپنے دامن کو، اپنی جڑوں کو گھسیٹتا ہوا در مصطفیٰ پہ حاضر ہوا، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر پیارے آقا علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ اور یہ بات المواہب الدنیا کے اندر اور بعض اس کی تشریح کے اندر بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ وہ درخت نے بازبان حال یہ پکارا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ جب درخت نے یہ انداز دیکھا تو پیارے آقا علیہ السلام نے درخت کو اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پہ واپس چلا جا۔ درخت اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا، اور وہ شخص جو تھا وہ کلمہ پڑھ کے صف اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو سامعین محترم، یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں سن کے اور ایسی باتیں کر کے ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کے اور کئی رستے ہمارے لیے ہموار ہو جاتے ہیں، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ محبت کرنے کے کئی طریقے ہیں، یہ کئی ہمارے سامنے ذرائع سامنے آتے ہیں، لیکن ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھیں، محبت کی نہیں جاتی، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ اور محبت کیسے ہوتی ہے؟ یا تو ان کا ذکر سن کے محبت ہوتی ہے، ان کے کمالات سن کے محبت ہوتی ہے، یا ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے محبت ہو جاتی ہے جن کو ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جن کو ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کے پاس بیٹھنے سے محبت ہو جاتی ہے، ان کا ذکر بار بار سننے سے پیارے آقا علیہ السلام سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ باتیں بھی ذکر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ہمارے سینے خوشی سے
پھولے نہیں سمائیں گے کہ یہ ہمارے پیغمبر، یہ ہمارے نبی جن کو رب نے یہ شان عطا فرمائی، رب نے یہ مقام عطا فرمایا، تو دل پھر گواہی دیتا ہے کہ یار ہمیں بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان پر درود بھی پڑھنا چاہیے، نماز پڑھ کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچانی چاہیے، سچ بول کر پیارے آقا علیہ السلام کے سچا غلام اور امتی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ تو یہ چیزیں گویا میں پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ قریب کرنے اور قریب ہونے کا بہترین ذریعہ اور سبب ہیں۔ اللہ پاک ہم کو پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔